احباب جنبو کتاب میں خوش آمدید۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب بہلول دانا کے قصے سنے تو اسے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ خلیفہ نے اپنے ایک درباری کو بھیجا کہ بہلول کو بلا کے لاؤ۔ وہ درباری گیا اور بہلول کو اپنی عرض بتائی تو بہلول نے کہا ٹھیک ہے، میں خلیفہ سے آ کے ملوں گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ناگواری اور تکلیف کا بے حد احساس ہے، اور بعض اوقات جب اولیاء اللہ کو ان کے ناموں سے یا تو کہہ کے بلایا جاتا ہے تو آپ حضرات کو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے، لیکن ایسا بولنے میں ہمارا مقصد اولیاء کی بے ادبی نہیں ہوتی، بلکہ واقعے کو واقعتاً بالکل ویسا ہی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جیسا کہ واقعے کے کرداروں نے وہ الفاظ بولے تھے۔ تو لہٰذا میری کسی بھی گفتگو کو بے ادبی تصور نہ کیجیے گا، بلکہ واقعے کو بالکل اصل الفاظ کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ درباری کے جانے کے بعد اگلے ہی روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصا تھا۔ دربانوں کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار، وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہوئی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو روندتا ہوا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے بادشاہ کی مسند پر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی مسند پر بہلول پھٹے کپڑوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کر دیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے! بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا اور پھر بار بار ہائے ہائے کی صدا دینے لگا۔ منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے سختی سے کہا۔ اسی وقت خلیفہ ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور وہ چند لمحوں کے بعد دیوان خاص میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بہلول کو فرش سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے پکارتے ہوئے افسوس کرنے لگا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے اپنے درباریوں کو ڈانٹ کر پوچھا۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اسی لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم لوگوں نے کوڑوں سے تو میری پشت ہی ادھیڑ کے رکھ دی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہلول مسلسل فریاد کرتے جا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون نے نگاہ عتاب ان درباریوں پہ ڈالی اور غصے سے بولا، تم دیکھتے نہیں ہو، یہ تو دیوانہ ہے۔ پہرے دار خوف سے کانپنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ خلیفہ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں رو رہا، میں تو تمہارے حال پہ رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اور بہلول پھر شروع ہو گیا۔ میرے حال پر؟ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ ہاں ہاں، تمہارے حال پہ۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا تھا تو اتنی مار کھائی کہ میری ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھا ہے۔ ہائے کہ تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ خلیفہ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا اور پھر بہلول سے بولا کہ تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پہ افسوس کرتا ہوں۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا اور تم دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا، تم تو جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرمایا کرتے تھے، اے خدا جس کو تو نے عقل دی،
اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اس سے تو نے کیا دیا؟ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی۔ لیکن اس شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے، تمہیں اس کا کچھ اندازہ بھی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو، ہارون نے سختی سے کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے بڑی ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا اور کہا کہ میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہوگا وہ سب دے دوں گا، ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو تو پھر؟ بہلول نے دوبارہ پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی تو پی لے اور تیری جان بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پہ بن جائے، اور تجھے پتا چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، جان ہے تو جہان ہے، ہارون بولا۔ تو پھر اسی بادشاہی پہ غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں ہے، بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ بہلول کے اس جواب نے خلیفہ ہارون الرشید کو لاجواب کر دیا اور وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات کی محبت اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔